من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات ادب سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دوستو بزرگوں، دوسرے جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے شب معراج پر روشنی ڈال رہا تھا، لیکن پچھلے جمعہ 26 جنوری کا موقع آیا، اس لیے اس پر روشنی ڈالنا ضروری تھا۔ بہت ساری باتیں معراج کے واقعہ پر رہ گئی تھی، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان باتوں کو مکمل کر لیا جاوے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی کا، یعنی معراج کی جو پہلی منزل تھی وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ یہاں پر ایک اعتراض پیدا ہو سکتا ہے، ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آخر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کیوں بلائے؟ معراج کا سفر، آسمانوں کا سفر ڈائریکٹ مسجد حرام سے بھی، بیت اللہ شریف سے بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن آخر اللہ نے ہمارے نبی کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کیوں لائے اور وہاں سے پھر معراج کا سفر کیوں ہوا؟ یہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی اس لیے لے جایا گیا کہ مسجد اقصی یہاں ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں اور برکتیں چاروں طرف نازل ہوتی ہیں۔ کہاں؟ مسجد اقصی۔ اور یہ مسجد اقصی کوئی معمولی مسجد نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر فضیلت کے اعتبار سے مسجد اقصی، پہلے نمبر پر مسجد حرام جہاں بیت اللہ شریف بھی ہے، طواف کرتے ہیں مسجد حرام، دوسرے نمبر پر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ میں،
اور تیسرے نمبر پر مسجد اقصی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مسجد اقصی تمام مسلمانوں کا پہلے قبلہ اول تھا۔ پہلے تمام انبیاء اور جب بیت اللہ شریف کے طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو اس وقت مسلمان مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، تو یہ قبلہ اول تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں مسجد اقصی کی طرف، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھایا کرتے تھے، لیکن دلی خواہش یہ تھی کہ اللہ حکم دے دیتے بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی، اور واقعتاً ایسا ہی ہوا۔ بعد میں پھر مسجد اقصی کی طرف رخ کرنے کو منسوخ کر دیا گیا، منع کر دیا گیا، اور بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرنے کا حکم ہو گیا۔ تو اس وجہ سے فضیلت ہے۔ دوسری بات یہ ہے، تیسری بات یہ ہے کہ مسجد اقصی کے ارد گرد میں بہت سارے انبیاء کرام کی قبر مبارک ہے، بہت سارے۔ وہاں فلسطین جو مسجد اقصی ہے جہاں، وہاں کے ارد گرد میں بہت سارے انبیاء کرام کی قبر مبارک ہے، وہاں بہت سارے انبیاء کرام رہ چکے تھے۔ تو اس اعتبار سے مسجد اقصی اور وہاں کے ارد گرد یہ فضیلت والی جگہ ہے۔ کیا ہے؟ فضیلت والی جگہ۔ لیکن آج مسجد اقصی یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ کس کے قبضے میں ہے؟ یہودیوں کے قبضے میں۔ لیکن یاد رکھے، آج پاور ہے، طاقت ہے، تو کسی مسجد کو، مسلمانوں کی مسجد کو چھین رہے ہیں، یہ طاقت و قوت زیادہ دنوں تک نہیں رہتے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی کو اگر دیتے ہیں دنیا میں تو بے انتہا دے دیتے ہیں کہ جاؤ جو کرنا ہے کرو، لیکن میرے بھائیوں اللہ کی جب پکڑ آتی ہے تو پھر اس وقت کوئی نہیں بچ پاتا ہے۔ اس لیے جو ایک مرتبہ مسجد بن گئی قیامت تک مسجد رہے گی انشاءاللہ، چاہے اس کو تبدیل کر کے، سازش کر کے، جو بھی کرنے کا کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھے کہ مسجد ایک بار بنتی ہے تو قیامت رہتی ہے۔ دوسری بات، ہم مسلمانوں کو بھی اس پر غور کرنا چاہیے، مسجدوں کو ویران مت چھوڑیے، مسجدوں کو ویران مت چھوڑیے۔ آج لوگ موقع کے تلاش میں رہتے ہیں، مسجدوں کو جہاں ویران دیکھے یا جہاں موقع ملا پھر وہاں سازشیں رچنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری اپنی جگہ کوئی بھی مسجد ایسی نہیں ہوتی کہ ان کے کاغذات نہیں ہوتے، الا ماشاء اللہ ایک دو، ورنہ اکثریت جگہوں پر مسجد بنائی جاتی ہے تو پورے کاغذات کے ساتھ، ورنہ تو درست ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کا۔ اگر جھول مول ہو ادھر ادھر کر کے مسجد بنا جائے وہاں تو نماز ہی جائز نہیں ہے۔ اللہ کو دھوکہ دے کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے کر مسجد تو جائز نہیں ہے۔ اس لیے مسلمان جہاں پر بھی مسجد قائم کرتے ہیں تو وہ مسجد کے کاغذات بالکل صاف ستھرے ہوتے ہیں۔ اس لیے مسجدوں میں آنا جانا، مسجدوں میں نمازوں کا پابند رکھیے۔ بچوں اور بچیوں کو مسجدوں میں جو مکاتب کا نظام چلتا ہے، اللہ کے واسطے آپ یہاں بھیجیے، مسجد کو ویران رکھیے گا، اللہ تعالیٰ مسجد کو چھین لے گا، اور پھر یہ واقعتاً ہم سب کو افسوس ہوتا ہے۔
آج جو ماحول چل رہا ہے میرے بھائیوں، اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ہر مسجدوں میں کیمرہ بھی ہونا چاہیے، اور 3-4 نہیں بلکہ جگہ جگہ کیمرہ ہو، تاکہ پتہ چلے کہ کون رات کے تنہائی میں آیا، کون سناٹے میں آیا۔ سازش کو دیکھنے کے اعتبار سے ہر مسجدوں کے باہر ہو اندر ہو کیمرے کا انتظام ہونا چاہیے۔ مسجدوں کو نمازیوں سے آباد رکھیے، قرآن کی تلاوتوں سے آباد رکھیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک مسجد کو دوسروں کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے جب تک ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ جب قدر کرنا چھوڑ دیں گے پھر اللہ تعالیٰ کہے گا جب مسلمان ہی اس کو آباد نہیں کر رہا تو پھر۔ بہرحال تکلیف کا باعث ہے، ہر مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، دعا کیجیے کہ جتنی ہماری مسجد ہے اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم، ان کے ناپاک سازشوں سے ان مسجدوں کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کیوں لے جایا گیا، کیونکہ وہ بہت ہی بابرکت جگہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ بہت ہی بابرکت جگہ ہے۔ اب یہاں پر ساتھ میں کون تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ایک روایت کے مطابق 70,000 فرشتے تھے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اب اس کے بعد جب مسجد اقصی پہنچتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر پر اپنی انگلی سے سوراخ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس براق کو، جس براق پر ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، اس براق کو وہاں باندھ دیتے ہیں۔ اور ایک جگہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی سواری جہاں پر تھی وہیں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے براق کو باندھا گیا۔ بہرحال اللہ کی قدرت دیکھیے کہ وہاں تمام انبیاء کرام علیہم السلام مسجد اقصی میں موجود تھے۔ کیسے موجود تھے؟ اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تعالی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ کسی کو بادشاہت دے سکتا ہے تو بادشاہت چھین بھی سکتا ہے۔ اللہ وہ ہے کہ اگر آج آپ کو آرام دے رہا ہے تو کل مصیبتوں میں گرفتار کر سکتا ہے۔ اللہ تو وہ ہے کہ آج دنیا کے اندر آپ کو یہ رونقیں، یہ چہل پہل نظر آ رہے ہیں، ایک سیکنڈ میں یہ سب ختم کر سکتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام مسجد اقصی میں موجود ہے، اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان دیتے ہیں۔ وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ اذان، نماز کے وقت میں اذان دیتے ہیں۔ اور پھر ایک روایت میں ہے کہ فرض نماز پڑھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، دوسری جگہ ہے کہ نہیں نفل نماز تھی۔ کیا تھی؟ نفل نماز۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان دیتے ہیں۔ اذان کے بعد اب وہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے ہیں کہ امامت کے لیے کن کو آگے بڑھایا جائے گا، امامت کے لیے کن کو آگے بڑھایا جائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان دینے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ سے پکڑتے ہیں اور اس کے بعد آگے بڑھا دیتے ہیں مصلی میں۔ کہاں بڑھا دیتے ہیں؟ آگے مصلی میں۔ اور پھر ہمارے نبی کو کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھائیے، اور یہ جتنے بھی انبیاء ہیں یاد رکھیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی دنیا میں آئے وہ تمام کے تمام مقتدی بنیں گے اور آپ امام بنیں گے۔
اس لیے امام الانبیاء کا لقب ہمارے نبی کو دیا گیا، یعنی جتنے انبیاء ہیں ان تمام انبیاء کے امام ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں بنے۔ نماز پڑھاتے ہیں، نماز پڑھانے کے بعد پھر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام وہاں موجود ہے، ہمارے نبی موجود ہے، اور وہاں ایک اجلاس ہوتا ہے، ایک عظیم الشان جلسہ ہوتا ہے جس کی صدارت ہمارے نبی ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپی جاتی ہے۔ ان کی صدارت میں ایک عظیم الشان جلسہ ہوتا ہے، وہاں تمام بڑے بڑے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اللہ کی تعریف بیان کرنے کے بعد اللہ کی نعمتوں کو گنواتے ہیں۔ اللہ کے جو بڑے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جو بڑے معجزات سے نوازا تھا، وہ انبیاء اپنے معجزات کو وہاں گنواتے ہیں۔ سب سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔ یاد رکھیے گا، ہم سب کے باپ کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام، وہیں سے انسانوں کا سلسلہ ہوا ہے نا۔ ہم سب کی ماں حوا علیہ السلام، اس لیے ہم سب پہلے مسلمان ہیں۔ کیا ہے؟ مسلمان، المسلم اخو المسلم، مسلمان بھائی۔ بعد میں برادریت ہے، اس لیے کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے، سب انسان برابر، امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، یا ایک وقت کے اس وقت کے فقیر ہو، سارے کے سارے انسان اللہ کی نظر میں برابر۔ اگر کوئی آگے بڑھ سکتا ہے، آپ اپنے اندر تقوی پیدا کریں۔ آپ جتنے اللہ کے قریب ہوں گے، جتنی اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کا قرب آپ کو حاصل ہوگا، اللہ کے نزدیک آپ سب سے معزز شمار ہوں گے، انسانوں میں سب سے فضیلت آپ شمار ہوں گے، آپ کے اندر جتنے اچھے اعمال ہوں گے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سب سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ حمد ہے اس ذات کی کہ جس نے مجھے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ کون کہہ رہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ حمد مطلب تعریف کر رہے اللہ تعالیٰ کی کہ حمد ہے اس ذات کی کہ جس نے مجھے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اور میرے ذریعے سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تعریف بیان کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ حمد ہے اس ذات کی کہ جو اللہ تعالیٰ مجھ سے کلام فرماتے تھے بلا واسطہ۔ بلا واسطہ یہ نہیں موسیٰ علیہ السلام، نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ حمد ہے اس ذات کی کہ جس نے آگ کو میرے لیے گلزار کر دیا، آگ کو میرے لیے گلزار کر دیا، اور فرعون کو تباہ و برباد کر دیا، اور میرے لیے دریائے نیل میں راستہ بنا دیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ فرعون کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس کے بعد دریائے نیل میں راستہ بنا دیا۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ حمد ہے اس ذات کی کہ جس نے میرے لیے آگ کو ٹھنڈی کر دیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے اپنا خلیل بنایا، دوست۔ اسی طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام کھڑے ہوئے، اور داؤد علیہ السلام نے بھی اللہ کی تعریف بیان کی، اور یہ فرمایا کہ وہ اللہ جس نے میرے لیے لوہے کو نرم کر دیا، پہاڑوں کو میرے لیے مسخر کر دیا، مجھے عمدہ لہن عطا فرمایا، اچھی آواز سے نوازا۔ کس نے فرمایا؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔
حضرت سلیمان علیہ السلام دی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حمد ہے اس ذات کی، تعریف کے لائق ہے کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، کہ جس نے مجھے تخت سلیمانی سے نوازا، میرے لیے جناتوں کو، انسانوں کو، چرندوں کو، پرندوں کو غلام بنا دیا۔ کن کے لیے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ اسی طریقے سے ہر انبیاء کرام کھڑے ہوتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ حمد ہے اس ذات کی، تعریف کے لائق ہے وہ ذات یعنی اللہ تعالیٰ، کہ جس نے حضرت آدم کی طرح مجھے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے، ماں تھی، باپ نہیں تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ مجھے آدم کی طرح بغیر باپ کے پیدا کیے اور مجھے اتنے بے شمار معجزات سے نوازے، کوڑھیوں کو اچھا کر دینا اور جو نابینا ہے ان کو بینائی عطا کر دینا، مرے ہوئے لوگوں کو اللہ کی قدرت سے زندہ کر دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تعریف کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد اخیر میں صدر جلسہ تمام انبیاء کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے اتنے معجزات مجھے نوازا، یعنی اتنے معجزات دیے کہ جن کا شمار کروانا مشکل ہے۔ میرے سینہ کو اللہ نے چاک کیا، اللہ کی قدرت کہ مجھے ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کون فرما رہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے تمام عالموں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، یعنی خوشخبری دینے والا اور اللہ سے ڈرانے والا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے ذکر کو اللہ نے بلند کر دیا۔ جب تک قیامت نہیں آئے گی، یہاں تک کہ قیامت کے بعد بھی میدان محشر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر لیا جائے گا، کیا جائے گا، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے قرآن میں ہمارے نبی کے بارے میں فرمایا کہ آپ کے ذکر کو میں نے بلند کر دیا۔ اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے مجھے ایک اتنا بڑا معجزہ عطا فرمایا کہ قیامت تک وہ باقی رہے گا۔ جو بھی بچے اگر اس کو پڑھیں گے وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، جو بھی عورتیں اس پر پڑھ کے عمل کریں گی وہ غلط راستے پر نہیں جا سکتی ہے، جو بھی بوڑھے اگر ان کو پڑھیں گے تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہیں، وہ صراط مستقیم والا راستہ پر چلیں گے۔ اور ان کے بارے میں کہا جائے گا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے دروں میں چڑھتا جا۔ یعنی ہمارے نبی نے فرمایا سب سے بڑا معجزہ اللہ نے مجھے نوازا تو وہ قرآن کریم ہے۔ آج ہمارے پاس یہ قرآن موجود ہے، آج اخباروں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، آج دنیاوی کتابوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، لیکن ہم اتنے الجھے ہوئے ہیں دنیا میں کہ ہمیں آدھا گھنٹہ بھی وقت نہیں کہ ہم قرآن، جو سب سے بڑی کتاب، عظیم الشان کتاب، جو کسی انسان کا کلام نہیں ہے، جو کسی فرشتوں کا نہیں، کسی نبیوں کا نہیں، بلکہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ ایک ایک حرف اس کا صحیح ہے، ایک ایک نقطہ اس کا صحیح ہے۔ ذرہ برابر بھی اگر کوئی قرآن میں شک کرتا ہے، ڈر ہے کہ کہیں ایمان سے وہ نہ نکل جاوے، تو قرآن کو پڑھنے کے لیے بھی آپ وقت نکالے، کم سے کم 24 گھنٹہ میں آدھا۔ رمضان المبارک کا مہینہ اب قریب آ رہا ہے، اب اور اعمال کو آگے بڑھائے، اعمال میں اضافہ کیجئے،
ابھی سے تیاری کیجئے. دیکھیں ابھی کا ماحول کو آپ ان پر مت الجھیے. ہمیں اپنے ایمان پر قائم رہنا ہے، ہمیں اعمال صالحہ کرتے رہنا ہے، ہمیں اپنی مسجدوں کو آباد رکھنا ہے، ہمیں پورے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ان پر چلنا ہے. کبھی بھی دنیاوی چیزوں کو دیکھ کر آپ مایوس مت ہوئے. یاد رکھیے اس سے پہلے بھی حالات آئے ہیں دنیا میں، اس سے پہلے بھی حالات آئے. مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی گئی، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن خدا کی قسم اسلام کو جتنا بدنام کیا گیا، اسلام تو اتنا اور ترقیات میں ہے. ایمان والوں کی تعداد بڑھتے جا رہے ہیں. ہم ہیں اور آپ ہیں ایمان والے، اللہ اللہ کہنے والے. یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، جس دن ہم نہیں رہیں گے خدا کی قسم یہ دنیا ختم ہو جائے گی. بھارت کی رنگینیاں، بھارت کی رونق یہ تو مسلمانوں کے دم سے ہے. مسلمان اگر نہیں رہیں گے تو یہ بھارت کی خوبصورتیاں ختم ہو جائیں گی. بہرحال اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، جیسے کہ جب یہ آخری جلسہ ہوا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف بیان کی، تمام انبیاء کرام کھڑے ہو گئے اور کہے کہ یہ تمام فضیلتوں کے اعتبار سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے بڑھ گئے. تمام انبیاء کرام کھڑے ہو گئے اور کہے کہ انہی کے بنا پر، یعنی یہ جتنے معجزات اللہ نے ہمارے نبی کو نوازا ہے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کسی نبی کو نہیں، ان بنا پر ہمارے نبی تمام انبیاء سے بڑھ گئے. اس کے بعد جلسہ کے ختم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 پیالے پیش کیے جاتے ہیں. 2 پیالے پیش کیے جاتے ہیں، ایک دودھ کا پیالہ اور دوسرا شراب کا پیالہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب والے پیالے کو منع کر دیا، دودھ والے پیالے کو آپ نے منتخب کیا اور دودھ پیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے دین فطرت کو اختیار کیا ہے، آپ نے دودھ والا پیالہ منتخب کر لیا. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر آپ شراب والا پیالہ لے لیتے آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے شراب سے نفرت کرتے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے میرے بھائیوں، اس وقت بھی ہمیں اور آپ کو نہیں بھولے، اس وقت بھی نہیں بھولے. لیکن آج وہی امت کسی اور کے طریقے کو اختیار کر رہے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا بیٹھے. ہمیں اگر کامیابی کے قدم ہمارے لیے اگر ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جو حضرات سنت نہیں پڑھی